السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ مومن، حامیم سجدہ، شورى، زخرف ان صورتوں کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مومن سے حامیم والی صورتیں شروع ہوتی ہیں جو سورہ احقاف تک ہیں، یعنی 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کو آل حامیم یا حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آل حامیم دباج القرآن ہے۔ دباج ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد زینت ہے۔ اور مصر بن کدام فرماتے ہیں کہ ان کو عرائس کہا جاتا ہے، یعنی دلہنیں ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ آل حامیم ہے، یعنی یہ 7 صورتیں ہیں۔ تو جو 3 صورتیں ابھی تلاوت نہیں کی گئی ہیں، لیکن آج کے جو ہے اس خلاصے میں انشاءاللہ ہم یہ پورے حامیم کی صورتیں دیکھیں گے مختصر طور پہ۔ سب سے پہلے سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع رکھے ہیں، اور اس صورت کے تعلق سے خاص طور سے حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت ملحب بن ابی صفرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ینصرون تک پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو۔ اور کچھ روایتوں میں حامیم لا ینصرو آیا ہے، یعنی جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو گے تو دشمن ناکامیاب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حامیم دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے، اور ہر بلا سے جو ہے محفوظ جو ہے ہم کو یہ کر دیتی ہے یہ سورہ مومن خاص طور سے۔ اور اس کی پہلی جو 3 آیتیں ہیں، اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو اس دن جو ہے ہر برائی اور ہر تکلیف سے جو ہے ہم محفوظ رہیں گے۔ بہرحال سورہ مومن کی جو ہے شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قصہ نقل کیا ہے، پھر اس کے بعد اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی ہے۔ یہ ایک ہی جگہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ صفت بھی اس میں آئی ہے، اور عذاب دینے والی صفت بھی آئی ہے۔ آیت اس طرح سے ہے کہ حامیم تنزل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے، خبر رکھنے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ بہرحال اس میں موسیٰ علیہ السلام کا حصہ آیا ہوا ہے۔ پھر جہنم میں جو ان کی جہنمیوں کی بات چیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، یعنی جو کمزور لوگ ہیں وہ تکبر کرنے والوں کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، اب جو ہے ہمارا جو ہے کچھ حصہ آپ اٹھا لو آگ کا، یعنی ہم کو جو یہاں سے نکالو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں، جو غرور کرتے تھے اور بڑے بن کر رہتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم سب ایک ہی جو ہے جگہ پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے داروغاؤں کو کہیں گے، وہ کہیں گے کہ مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ذرا عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ تو پھر وہ داروغہ کہتا ہے، کیا اللہ کی آیتیں تمہارے پاس نہیں آتی تھیں؟ کیا رسول جو ہے تمہارے پاس کھلی نشان لے کر نہیں آتے تھے؟ پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ہاں جو ہے آپ جو ہے صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے آیتیں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اور جگہ جگہ قدرت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب کے تعلق سے فرمایا کہ اب یہ جو کتاب ہے یہ عقل مندوں کے لیے جو ہے یہ ہدایت نامہ ہے اور نصیحت نامہ ہے، یعنی سمجھنا اس میں ضروری چیز ہے۔ آیت جو اس طرح سے ہے کہ
کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کے لیے یہ اس جو قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہیں واضح کر رکھ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ وجہ بھی اس کی یہ تھی کہ مکہ کے جو مشرکوں کا بہانہ تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے۔ پھر 26 نمبر کی آیت ہے جس میں کافر کہیں گے کہ یہ جو قرآن مت سنو، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے جو ہے غلط فہمی کے طور پہ یا جو ہے کسی اور وجہ سے قرآن کو جو ہے سننے کے لیے بھی جو ہے ڈرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سننے کے لیے منع کرتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے یہاں آیت آتی ہے کہ یہ کافروں کا رویہ ہے کہ وہ خود بھی قرآن نہیں سنتے اور دوسروں کو بھی سننے سے منع کرتے ہیں۔ آیت اس طرح سے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، یعنی یہ جب بھی یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تم اس کو سنو مت، پھر کیا کرو والغوا، اور تم جو ہے اس میں بک بک کرو، یعنی جو قرآن پڑھا جا تو اس کے مقابلے میں تم جو ہے زیادہ بک بک کرو اور شاید کہ تم غالب آ جاؤ، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایسے کام کرنے والوں کو سخت عذاب دیں گے۔ بہرحال اسی لیے ایک جگہ بھی فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، اور یہاں پہ الٹا معاملہ تھا کہ جو ہے یہ بک بک کرتے تھے قرآن کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کی دھمکی دی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 30 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے گا اور اس پر استقامت کے ساتھ رہے گا تو آج بھی جو ہے فرشتے مدد کے لیے آئیں گے اور تم کو جو ہے ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پر جو ہے زیادہ سے زیادہ مکمل جو ہے ایمان رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ آیت اس طرح سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ فرشتے اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تم کو جو ہے خوف کرنے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد 25واں پارہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کی جو ہے بیان کیا ہے۔ پھر سورہ شورا ہوتی ہے جو شروع ہوتی ہے، اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بھلے وہ بے جان مخلوق ہے لیکن وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اس میں جو ہے واقعہ آیا ہے جیسے پہاڑ جو ہے، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے پاکی بیان کر رہے ہیں۔ 5 نمبر کی آیت ہے، ترجمہ اس طرح سے ہے کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑیں آسمان اوپر سے اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے، وہی سنتا ہے، وہی ہے اللہ معاف کرنے والا اور مہربان۔ بہرحال جتنی مخلوق ہیں سب کے سب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، صرف ان کے جو ہے تعریف اور ان کے جو ہے ذکر کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ پھر 13 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو جو ہے آپس میں پھوٹ ڈالنا نہیں ہے، تم کو ایک راہ مل گئی ہے، وہ دین اسلام جو دین ہے جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے پہلے جتنے نبی تھے، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ قائم رکھو اس دین کو اور اختلاف نہ ڈالو اس میں۔ لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو ہے اختلاف ڈالا تو ان کا جو ہے کیا جو ہے حشر ہوا، یہ سب چیزیں اس میں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 36 نمبر سے 43 نمبر کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتائی ہے۔ میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ جو صفت ہے ہم جو ہے غور کریں گے کہ کیا یہ صفت جو ہے ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، سو جو کچھ ملا ہے تم کو کوئی چیز ہو سو وہ برت لینا ہے دنیا کی زندگانی میں، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور جو لوگ کی بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے حکم مانا کہ اپنے رب کا اور قائم کرے نماز اور کام کرتے رہے مشورے سے آپس میں،
اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ مشورے کی خاص طور سے بات کہی گئی ہے، کوئی بھی جو ہے کام کرنا تو آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی ہو چڑھائی تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ دیکھو اس کے پہلے معاف کرنے کی بات آئی اور یہاں پر کہا گیا کہ وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہونا یہ بھی چاہیے کہ ہر بار معاف کرنے سے پھر دشمن جو ہے اپنی دشمنی میں اور بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے بدلہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ واپس سے اور 40 نمبر کے آتے ہیں جس میں فرمایا کہ اور برائی کا بدلہ برائی ویسی ہے۔ ہاں لیکن معاف کر دیں گے اور صلح کر دیں گے تو ثواب بھی ہے۔ بہرحال اس طریقے کی آیتیں آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 49 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ بہت ہی زبردست صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے۔ 49 اور 50 نمبر کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ اللہ کا ہی راج ہے آسمانوں اور زمین میں، پیدا کرتا ہے جو چاہے بخشتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں بخشتا ہے، جسے چاہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو جوڑے بھی دیتا ہے یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہے کو بانجھ رکھتا ہے یعنی بے اولاد رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ سورہ زخرف میں 89 آیتیں ہیں اور جو ہے 7 رکوع ہیں۔ اس میں بھی جو ہے اس کی بھی شروعات ہوئی ہے۔ دیکھو قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں 2 نمبر کی آیت ہے، 3 نمبر کی آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح کی آیت سورہ یوسف میں گئی تھی کہ ہم نے قرآن کو اس لیے اتارا ہے عربی میں تاکہ تم سمجھو، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ عربی میں ہے اس لیے نہیں سمجھتے، تو وہاں کی زبان عربی تھی تو عربی سمجھنا اصل ہے، یہی اس کا جو ہے مقصد ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے ایک بہت ہی اہم جو ہے آیت آتی ہے، وہ ہے 44 نمبر کی آیت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے کہلوا رہے ہیں کہ تم کو قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اتنی جو ہے زبردست آیت ہے کہ اگر ہم کو قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ ہم کو اگر قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ہم کو عربی نہیں آتا تھا، جبکہ ہم باقی کے سب زبانیں سیکھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، نہ جانے کیا کیا چیزیں اور ہنر سیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں سیکھیں گے، یا کوئی ایسا جو ہے کہے گا کہ مسیح عربی پڑھتا تھا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے، ورنہ جو ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوں گی۔ بہرحال اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ سورہ دخان میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں جو ہے بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی فضیلت بتائی ہے، خاص جو ہے اس جو ہے سورت کی ایک الگ فضیلت قرآن میں آئی ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کیا جو ہے اس جو ہے فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ بہرحال اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی بڑائی اور کچھ خاص صفتوں کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس قرآن کو جو ہے ایک مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ آیت بھی اس میں آتی ہے۔ آیت اس طرح سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب کل سے جو ہے 21ویں جو ہے شب شروع ہوں گی، اور یہ طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے، وہی مبارک رات ہے جس کو اس میں دوسرے الفاظ سے جو ہے فرمایا گیا ہے۔ بہرحال اس رات کو جو ہے جاگنا ہے اور اس رات کو جو ہے پانا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو لیلۃ القدر نصیب فرما، اور پھر اسی کے جو ہے بہانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مغفرت بھی کریں گے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے جہنم کا جو ہے عذاب کس طرح سے ہوگا بہت ڈیٹیل میں آیا ہے، اور قرآن کو جو ہے آسان بنا کر رکھ دیا، یہ بھی آیت جو ہے اس میں آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو قرآن پڑھتے نہیں اور ان کو لگتا ہے کہ قرآن جو ہے مشکل ہے، تو اس میں فرمایا کہ قرآن جو ہے بہت آسان ہے۔ 58 نمبر کی آیت ہے، ترجمہ اس طرح سے سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے اس کو تیری بولی میں تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اکثر جو ہے اصل مقصد پر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ یاد کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں، اس طریقے کی آیتیں آئی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، سورہ جاسیہ میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت جو ہے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانوروں کو ہم نے پھیلائے ہیں زمین میں، رات اور دن کا جو ہے آنا جانا ہے، روزی کا انتظام ہم نے کی ہے، کشتی کا چلنا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب چیزیں
اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک جاسیہ کا ورڈ آیا، تو یہ ہر ایک قوم جو ہے اپنا اپنا نام اعمال لے کر گھٹنوں کے بل جو ہے پڑے ہوں گے، اس وقت قیامت کا منظر بھی کھینچا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخری حامیم کی جو صورت ہے سورہ احقاف ہے، اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں جو ہے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ جن کو بھی جو ہے تم پکارتے ہو وہ جو ہے انہوں نے کیا بنایا ہے، آپ بتاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے، اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے انبیاؤں کی صفت جو ہے بتائی گئی ہے، 26واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور انبیاؤں کی صفت سب انبیاؤں کی تقریباً صفتیں اس میں آئی ہوئی ہے۔ اور 13 نمبر جو ہے ہم یہ دیکھیں گے، آیت دیکھیں گے 13 نمبر سے 16 نمبر تک کی آیتیں، اتنا زبردست جو ہے اس کا جو ہے ترجمہ ہے۔ میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جنتی لوگوں کے جو بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنت والے ہیں، سدا ہمیں رہیں گے، اس میں بدلہ ہے ان کے کاموں کا جو کرتے تھے، اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے، اور جو ہے پیدا کیا اس کو تکلیف سے، اور حمل میں رہنا، اس کا دودھ چھڑانا اس سے 30 مہینے میں لگے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچ گیا 40 سال کو، پھر کہنے لگا اے میرے رب میری قسمت میں کر کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا، میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں میں نیک کام جس سے تو راضی ہو، اور مجھ کو دے میری نیک اولاد، اور میں نے توبہ کی اور تیری طرف ہوں اور میں حکم ماننے والا ہوں۔ اس طرح کی جو آیتیں آتی ہوئی ہیں، ایک جگہ کبھی جنت کا ذکر آتا ہے، پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، پرانے جو ہے پہلے نبیوں کے جو قصے آتے ہیں۔ بہرحال یہ پورے جو ہے حامیم کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اس سے تعلق سے اور ایک چیز جو ہے معلوم ہو جاتی ہے کہ مان لو جس طرح سے ہم جنگل سے گزر رہے ہیں اور صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ کہیں ہم کو ٹھکانہ ملے رہنے کے لیے، لیکن ہم جب آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دور سے جو ہے ایک سرسبز جو ہے میدان نظر آ رہا ہے، لیکن اتنے پر ہی ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جب آگے جاتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ صرف میدان نہیں ہے بلکہ اچھے بڑے ہرے بھرے کھیت ہیں، سرسبز باغات ہیں۔ یعنی یہ جو ہے خاص طور سے سورہ حامیم کی صفت اور جو اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ یعنی یہ حامیم ایسے جیسے اگر ہم چلیں گے باغ میں تو کتنا جو ہم کو خوشی ہوں گی، اور یہ جو ہے پورا باغ ہے جو قرآن کے جتنے بھی لوگ قرآن میں خاص طور سے غور و فکر کرتے ہیں اور جب پڑھتے وقت اس حامیم جو کی صورتوں میں جو ہے آتے ہیں تو یہاں پہ ان کو وہ سب چیزیں مل جائیں گی، کیونکہ اس کے تعلق سے ایک خاص جو ہے حدیث ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں قرآن پڑھتے ہوئے آل حامیم پر آتا ہوں، یعنی پوری یہ 7 صورتیں پر آتا ہوں، تو گویا ان میں میری بڑی تفریح ہوتی ہے، یعنی جو ہے پڑھتے وقت مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رجائی یا رجائی